عورتوں سے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا۔ اب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو، اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے، جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں، کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ تو اب جنرل قانون ہے۔ تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے۔ 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے۔ گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے، اچھا اگر وہ جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے۔ -1 کر دے عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دے، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں، ملک تو نہ میرا تباہ ہو۔ پرامن احتجاج، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں، آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے، کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ورکرز کو کیا کہہ رہی تھی؟ جیو فینسنگ ہم نے کی، وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں؟ اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا۔ لوگ نکلتے ہیں، جیل میں سے نکلتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، بیل ملتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا، اور میں یہ واضح کر دوں، کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے، کچھ قانون توڑ رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے، اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو، ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو، سزائیں دو۔ لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا، اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، وہ کھڑے ہیں دروازوں کے باہر، وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے حال، ٹانگ توڑ دی، بازو توڑ دیا، وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا، ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے۔ دیکھیں ہوگا کیا، ذرا آگے کا میں اب سوچتا ہوں نا، میں ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں، اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے، ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں مجھے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب آپ نے ہمارے جو 2 الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے 14 مئی کو، ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخوا کا، پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے، آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا، انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں، ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں، تو غیر آئینی تو ہو گیا کام، نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان، اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے، ہم نے بات چیت شروع کی، وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے
सितंबर के अंदर इलेक्शन होंगे। तो हमने कहा कि आपने सितंबर में करवाना है, अक्टूबर में करवाना है, वो आपका राइट है, फेडरल गवर्नमेंट में आप हैं। लेकिन हमारा राइट था प्रोविंसेस में, नहीं प्रोविंसेस में भी हमने करवाने। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे हम नेगोशिएट क्या करें, क्योंकि ये नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए। इनको पता है इलेक्शंस में इन्होंने हार जाना है। सो ये जो सारा साजिश हो रही है, ये हो ही एक वजह से रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे, और फिर ये अपनी तरह जब ये समझे कि पीटीआई अब बिल्कुल दब चुकी है, तब ये इलेक्शन करवा के जीत जाए और फिर वापस आ जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं पूछता हूं कि इससे मुल्क को क्या फायदा है। चले मैं मान गया पीडीएम आ गई, वो तो अभी भी बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? क्या अक्टूबर में हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या चेंज आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे करके नीचे जा रहा है, सबके सामने पाकिस्तान के हालात हैं। तो पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? आप मुझे यही बता दें कि पाकिस्तान को इसका अक्टूबर में इलेक्शन का क्या फायदा है। मुझे यह बता दें कि अच्छा -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का यह फायदा है, वो भी मुझे बता दें, मैं -1 होने के लिए तैयार हूं। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो, लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो हम वो कहते हैं ना, हम उधर जा रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इधर से वापसी कोई नहीं है। जब एक मुल्क का आइन टूट जाता है, जब मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाते, जब हाई कोर्ट फैसला करता है कि जी इमरान रियाज को या प्रोड्यूस करो और उसको नहीं दिया जाता, उसको सामने अदालत के नहीं लेके आते, जब 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है, वो ज्यादातर तो अभी तक अदालतों में नहीं आए, जब वो आते हैं पकड़ के फिर से ले जाते हैं, किस कानून के तहत? तो ये कानून तो खत्म हो गया पाकिस्तान में, ये तो अब जनरल कानून है। तो इदारे भी क्रश कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल दिया, उसके फैसले नहीं मानते। 14 मई गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानते, नीचे से फैसले होते हैं, वो कहते हैं प्रोड्यूस करो, हमें नीचे सेशन कोर्ट्स में प्रोड्यूस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, वो पुलिस उनकी सुनती नहीं है। घरों पे दावा बोला जा रहा है, घरों में घुस के घर तोड़े जा रहे हैं, किस कानून के तहत? लोगों के घरों के अंदर घुसती है पुलिस, सब घर तोड़ के, अच्छा अगर वो जो जिसको लेने जाए अगर वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये किस कानून के तहत हो रहा है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये एक पार्टी को खत्म करने के लिए हम सारे अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि कानून, रूल ऑफ लॉ जब एक मुल्क में खत्म होता है, वो मुल्क तबाह हो जाता है। उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क का पैसा आज मुल्क को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है।